السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو MCPS آن لائن کلاس۔ پیاری بچیوں، میں عابد علی آپ سب کے لیے آج ایک نیا سبق لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچیوں، آج کے نئے سبق کا نام ہے پرندوں کا شیدائی۔ پھر سے سنیے، پرندوں کا شیدائی۔ یہ آخری سبق ہے، اس کے پاس اب کوئی سبق باقی نہیں رہا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد پھر سے ریویژن کروایا جائے گا۔ تو سنیے، پرندوں کا شیدائی۔ اس سبق کو سمجھنے کے لیے اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آپ کے آ جائے، سب سے پہلے اس کے لیے پہلے آپ کو مشکل الفاظ غور سے سن لینا چاہیے، اسے یاد کر لینا چاہیے، اسے اپنے آپ نوٹ بک میں نوٹ کر کے محفوظ کر لیجئے۔ سبق نمبر 18، مشکل الفاظ اور ان کے معنی یہ رہا۔ شدت، زیادتی، اس کے نیچے قدرتی، فطرتی۔ جس ورڈ کا 2 میننگ ہے اس کا آپ ایک لکھ سکتی ہیں، ایک یاد کر سکتی ہیں۔ مناظر، منظر کی جمع۔ پرواز، اڑان۔ معمول، عادت۔ طور، طریقہ۔ مقرر کرنا، طے کرنا۔ دل موہ لینا، دل جیت لینا۔ تفصیلات، تفصیل کی جمع۔ تعلیم یافتہ، پڑھا لکھا۔ ماہر پرند، پرندوں کا ماہر۔ دوسری طرف کے الفاظ دیکھیے آپ۔ انعامات، انعام کی جمع۔ تمغہ، میڈل، ایک طرح کا اعزازی نشان۔ اعزازی، عزت بڑھانے والا۔ عطیہ، مالی مدد۔ شیدائی، سبق کا نام واپس آ گیا، شیدائی۔ اس کا میننگ ہے جان نچھاور کرنے والا۔ پدم بھوشن، حکومت ہند کی طرف سے دیا جانے والا اعزاز۔ حکومت ہند، پدم و بھوشن حکومت ہند کی طرف سے دیا جانے والا ایک بڑا اعزاز۔ سند، سرٹیفکیٹ۔ یہ تھا سبق نمبر 18 کا ورڈ میننگ، مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچیوں کو یہ ورڈ میننگ لکھ کر اچھی طرح سے محفوظ کر لینا چاہیے اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ اب آئیے سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ آپ اب یہ کہانی سنیں، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ اس سبق میں پرندوں کی شیدائی سالم علی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سالم علی کو بچپن سے پیڑ پودے، ندی نالے، آسمان اور پہاڑ، چرند و پرند بہت اچھے لگتے تھے۔ رنگ برنگی چڑیوں سے اسے خاص دلچسپی تھی۔ وہ اکثر اڑتے ہوئے پرندوں کو غور سے دیکھا کرتا تھا۔ کون؟ سالم علی۔ ایک مرتبہ ننھے سالم علی، ننھے مطلب چھوٹے سالم نے ایک پرندہ مار گرایا۔ پرندے کو ہاتھ میں اٹھایا تو اس کی ساری خوشی غم میں بدل گئی۔ سالم علی کو اپنی اس حرکت پر بہت افسوس ہوا۔ اس واقعہ نے سالم علی کی چڑیوں میں دلچسپی کو اور بڑھا دیا۔ وہ ہر وقت چڑیوں میں گم رہتا۔ وہ طرح طرح کے چڑیوں کو پہچان سکتا تھا، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بھی بخوبی نکال لیتا تھا۔ ان کی اس مہارت کے چلتے ان کے چچا امیر الدین انہیں ممبئی ٹیچرل ہسٹری سوسائٹی لے گئے، جہاں انہیں گائیڈ کے عہدے پر مقرر کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں سالم علی کو برما، جرمنی جانے کا بھی موقع ملا۔ سالم علی 12 نومبر 1892 عیسوی کو ممبئی میں پیدا ہوئے۔ وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، مگر پرندوں سے بے پناہ محبت
اور گہری دلچسپی نے انہیں دنیا کا ایک ماہر پرند بنا دیا۔ سالم علی نے پرندوں پر کئی کتابیں تحریر کی، لکھیں۔ ان کی خدمات کی بدولت حکومت ہند نے ہندوستان کی حکومت نے انہیں پدم بھوشن 1998 عیسوی میں، پدم بھوشن 1976 عیسوی میں جیسے اعلیٰ ترین انعامات سے نوازا۔ انعام میں حاصل ہونے والے 5 لاکھ روپے سالم علی نے اپنی ترقی کے ذمہ دار ادارے کو عطیہ کے طور پر دے دیا۔ عطیہ گفٹ۔ پرندوں کا یہ شیدائی 1983 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 91 سال 91 سال کی تھی۔ یہ تھا اس نظم کا، اس سبق کا خلاصہ۔ اب میں اس کا سوال و جواب، خالی جگہ اور صحیح جوڑ ملانے کا مشکل الفاظ تو میں آپ کو آج ہی دے رہا ہوں۔ مشکل الفاظ آپ لکھ لیں اور اس سبق کے خلاصے کو بھی آپ لکھیں اور کئی بار پڑھیں آپ، اور اس کا بچا ہوا شیش حصہ انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں لے کر آپ سب کی خدمت میں پھر سے ایک مرتبہ حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔